ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹھہر جاتے ہیں اور اس کی دعا سن رہے ہیں۔ اب وہ شخص رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ یہ تیرا بندہ رو رو کر گڑ گڑا کر تجھ سے دعا مانگ رہا ہے، اے باری تعالیٰ یہ تجھ سے جو دعا مانگ رہا ہے اس کی دعا قبول فرما لے، جو تجھ سے مانگ رہا ہے اسے عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ علیہ السلام میں اس کی دعا کیسے قبول کر لوں؟ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا کمانا، اس کا پلنا سب حرام ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام اگر یہ اتنا روئے کہ اس کی جان نکل جائے، پھر بھی اگر اس کا کھانا پینا اوڑھنا پہنا حرام ہوگا تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو پتہ چلا کہ حرام کمانے والا، حرام کھانے والا، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک لقمہ حرام کا کھایا، جس کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا چلا گیا نا، اللہ رب العزت 40 دن تک اس کی کوئی عبادت، کوئی عمل اس کا قبول نہیں فرماتا۔ جس نے صرف ایک لقمہ کھایا ہو اس کی 40 دن تک عبادت قبول نہیں، تو جس کا سارا نظام ہی حرام کمانے پر ہو، جس کے گھر میں جو بن رہا ہے، بچے جو کھا رہے ہیں، وہ جو کما رہا ہے، وہ جو کھلا رہا ہے، اس کی آمدنی کا ذریعہ ہی سارے کا سارا اگر حرام ہے تو بتاؤ اس کی عبادت کیسے قبول ہوگی؟ آج لوگ حرام کماتے ہیں، حرام کاموں میں ملوث ہوتے ہیں، اور ٹھیک ٹھاک حرام کمائی کے ذریعے جو پیسہ کماتے ہیں، آپ جناب حج بھی کر رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کر رہے ہیں، بڑے بڑے فلاحی کام کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں اگر ایک لقمہ بھی حرام ہو تو 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں، کوئی عمل قبول نہیں۔ تو جس کا سارا کھانا پہننا اوڑھنا، جس کی ساری آمدنی حرام پر مشتمل ہو، تو بتاؤ اس کے حج، عمرے، اس کی زکاتیں، اس کی نمازیں، اس کی صدقہ و خیرات کہاں سے فائدہ دیں گے؟